آپ نے پیسہ مولوی صاحب کو دیا ہے لیکن مولوی صاحب سے پوچھنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے. اگر مولوی صاحب کے نام پر دیا ہے تو پھر تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ مولوی صاحب پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ کی ذات کے لیے یا آپ کو دے رہا ہوں, پھر تو مولوی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی پیسہ دیا تھا کیا کیا. لیکن اگر آپ یہ پیسہ دیں اللہ کے نام پر اور پوچھیں مولوی صاحب سے تو یہ بات غلط ہے. اللہ نے ان 4 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ لہم اجرہم عند ربہم. اللہ نے یہاں پر اللہ لفظ استعمال نہیں کیا, ربہم کا لفظ استعمال کیا ہے. کہا کہ تمہارا یہ دیا ہوا مال کہ تم نے رات کی تاریخیوں میں دیا, دن کے اجالوں میں دیا, لوگوں کو دکھا کر دیا, لوگوں کو چھپا کر دیا, اس کا اجر تمہارے رب کے پاس موجود ہے. تمہارے اس عمل کو اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا ہے, اس کا اجر تمہیں وہی دینے والا ہے. اور ایک چھوٹی سی حدیث آپ سن لیں. ہم دنیا کے اندر جو مال و اسباب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, صدقہ خیرات کرتے ہیں, حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اس مال کو لیتے ہیں, اس کو پالتے ہیں, اس کو پوستے ہیں, اس کو بڑا کرتے ہیں. جس طرح آپ اونٹ کے بچے کو لیتے ہیں, اس سے چارہ ڈالتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ یہ ہائٹ میں بڑا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قابل احترام دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ پاک اسے پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں. اور قیامت کے دن اگر اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی گنہگار انسان اگر جہنم کی طرف جا رہا ہو اعمال کے بلبوتے پر اور ہمارا وہاں پر بینک بیلنس موجود ہو, تو خالق کائنات فرمائیں گے کہ اس احد پہاڑ کے برابر اعمال کو لو اور جنت میں جاؤ. ہے احد پہاڑ کے برابر, ان پہاڑوں کے برابر نیکیاں یہ تو ہم نے کبھی کی نہیں ہے, نہ یہ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہو. تو پھر اللہ اس وقت یاد دلائے گا جب انسان حیران اور پریشان ہوگا. خالق کائنات فرمائیں گے تم نے دنیا کے اندر جو میرے راہ کے اندر تم جو صدقہ خیرات کرتے رہے ہو, میں نے اس کو جمع کیا, اس کو پالا, اس کو پوسا, اس کو بڑا کیا, آج یہ اعمال لو اور جنت میں جاؤ. لہم اجرہم عند ربہم, تمہارا یہ اجر تمہارے رب کے پاس ہے. میرے محترم بھائی, آپ اوپر چلے جائیں, اوپر جگہ بنائی ہوئی ہے. آج خواتین نہیں ہیں چونکہ مسجد کا کام ہو رہا ہے. جن میرے بھائیوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے بیٹھنے کی یا نماز پڑھنے کی, تو اوپر لیڈیز میں تشریف لے جائیں, وہاں پر 2 یا 3 صفیں آپ لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں. یہ پہلی چیز تھی, لہم اجرہم عند ربہم. اجر کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے. اب 2 چیزیں اور لے لو یار قرآن مجید کی روح سے. ایک تو اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے, اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ کا شکر ہے یہ بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں, اپنے طرف سے نہیں کہہ رہے. جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے ہیں اور اس میں تکلیف نہیں کرتے ہیں, اظہار آسانی نہیں کرتے ہیں, احسان نہیں جتلاتے ہیں, اور اس بات کے پیچھے نہیں لگتے ہیں, دن میں خرچ کرتے ہیں, رات میں خرچ کرتے ہیں, اور لوگوں کو دکھا کے خرچ کرتے ہیں, لوگوں کو چھپا کے خرچ کرتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. آخری 2 کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ, ان کے اوپر کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا. خوف کس چیز کا نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ المناک, خطرناک, وحشتناک, تکلیف دینے والی اگر کوئی جگہ ہے تو میرے محترم بھائیو, دوستو, بزرگوں, وہ قبر کی جگہ ہے. وہ قبر کی جگہ ہے. سب سے زیادہ خطرناک, المناک, تکلیفناک, سزا دینے والی, مصیبت دینے والی جو اگر کوئی جگہ ہے تو وہ قبر ہے. جہنم کو چھوڑیے, پلے صراط کو چھوڑیے, حساب و کتاب کو چھوڑیے, قبر سب سے زیادہ وحشتناک قسم کی جگہ ہے. کوئی مائی کا لال 1 لاکھ گزار کے دکھا دے, مان جاؤں گا میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, اونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چلو دن کے اجالوں میں تو لوگ آ رہے جا رہے ہیں, رات میں کبھی 1 بجے قبرستان جائیے تن تنہا, جبکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کی ساری باتیں ہیں کہ یہاں پر روحیں چلتی ہیں, فلاں فلاں, 1% بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی جا کے دکھائیے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو سب سے زیادہ خطرناک جگہ کون سی ہے؟ قبر. اللہ کیا فرماتا ہے کہ وَلَا خَوْفٌ, کسی قسم کا خوف نہیں ہے بھائی, چاہے قبر ہو یا قبر کے عذابات ہوں یا قبر کے جتنے معاملات ہوں. اللہ فرماتا ہے بری الذمہ, وَلَا خَوْفٌ, کسی قسم کا خوف نہیں. تمام عذابات سے بچا لیا جائے گا. میں نہیں کہتا, آپ کا رب کہتا ہے. جب قبر کے مراحل سے آپ نکل گئے اور پھر آگے قیامت کا مرحلہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ فارغ, تکلیف نہیں ہوگی. پل صراط کا معاملہ ہے, انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی.
جنت یا جہنم کا معاملہ ہے انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، حساب و کتاب کا معاملہ ہے انشاءاللہ خوف نہیں ہوگا، قرآن کہتا ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ وَلَا يَحْزَنُونَ، کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ دو ہی چیزیں تو مارتی ہیں نا انسان کو، یا خوف مارتا ہے یا غم مارتا ہے۔ خوف کی حالت میں بھی انسان کے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں اور غم کی حالت میں بھی انسان کے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ دونوں چیزوں سے اللہ پاک نے آزاد کر دیا، نہ خوف ہے بھیا نہ کسی قسم کا غم ہے۔ غم کس چیز کا نہیں ہے؟ دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے، پراپرٹی بنانے کا غم نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ جمع کیا بینک بیلنس کے اندر کہ یہ کریں گے وہ کریں گے فلاں کریں گے ڈمکان کریں گے، پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں کیا، روح نے جسم کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اب سارا کا سارا مال کہاں ہے؟ آپ کی اولاد استعمال کرے گی، ہم اور آپ استعمال کریں گے، پڑوسی استعمال کریں گے، دوسرے لوگ استعمال کریں گے۔ تو جو اتنی محنت اور مشقت آپ نے کی جس مال کو جمع کرنے میں، وہ مال آپ کو نصیب نہیں ہوا، اس چیز کا آپ کے اوپر غم نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا، دوست احباب کو چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا، بہن بھائیوں کو چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا، دنیاوی چیزوں سے قطع تعلقی کرنے کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس سے اچھا نعم البدل آپ کو عطا فرما دیں گے۔ جب اللہ پاک قیامت کے دن اس سے اچھا اس سے بہتر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے، تو دنیا کے اندر جو دنیا کی اسباب کی چیزیں ہیں، اس کا بچھڑ جانے کا، اس کا چھن جانے کا آپ کے اوپر غم نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل، جو مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں، والنہار اور دن میں، سرا لوگوں سے چھپا کر، وعلانیہ لوگوں کو دکھا کر، لهم اجرهم عند ربهم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا غم ہوگا۔ بس میں آگے نہیں جانا چاہتا، اور بہت ساری اس میں آیتیں ایسی ہیں کہ انسان کے رونٹے کھڑے کرتے ہیں۔ ایک آیت اور سماعت فرما لیں، 2-3 منٹ اگر اوپر چلے جائیں تو میں دلی طور پر معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے 35 میں نماز کھڑی کرنی تھی۔ بس یہ آخری آیت ہے۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم اپنے ہاتھ کے اندر 2 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اپنے جیب کے اندر 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کے موبائل رکھتے ہیں، سواری ہماری VIP قسم کی، گھر ہمارا VIP قسم کا، گھر کے اندر کمرہ اس میں AC لگا ہوا ہے، اس میں تمام تر سہولیات موجود ہیں۔ یہ بڑی بڑی LED ہیں، 32 انچ کی، 55 انچ کی بڑی بڑی LED ہیں، پھر اس میں کیبل سسٹم، پھر اس میں ہر چیز، اب تو وائرلیس سسٹم ہے، اس میں وائی فائی، اس میں بلوٹوتھ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیز بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ کپڑا ہو تو اعلیٰ، گھڑی ہو تو اعلیٰ، ٹوپی ہو تو اعلیٰ، سواری ہو تو اعلیٰ، گھر ہو تو اعلیٰ، اب پھر گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں وہ بھی اعلیٰ قسم کی، بکرے کا گوشت، بڑے کا گوشت، چھوٹے کا گوشت، مچھلی کا گوشت، پھر کبھی پارٹیوں میں جا رہے ہیں، کبھی آئس کریمیں کھا رہے ہیں، کبھی کیا، اپنی ذات پر ہم جتنی چیزیں صرف کرتے ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا سر؟ میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو دلی طور پر معذرت خواہ ہوں، لیکن جب باری اللہ کے دین کی آتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم 3rd کلاس چیز اللہ کی راہ میں دیں۔ ارے اللہ رب العالمین کی آپ کی نظر میں یہ اوقات ہے کہ اسے 3rd کلاس کی چیز آپ اس میں دیں، اور جب اللہ کے دین کی باری آتی ہے تو پھر ہم بخیلی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا سر، میں کون ہوں تم کہنے والا، قرآن مجید کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ غنی وانتم الفقراء۔ میں نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض احباب بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، ان میں سے کیا کرتے ہیں؟ بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ عَنْ نَفْسِهِ، کہ جو تم میں سے بخیلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو بھائی اس کی یہ بخیلی، اس کی یہ کنجوسی کس کے لیے ہے؟ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے۔ واللہ غنی، اللہ پاک تو مالدار ہیں، اللہ پاک تو غنی ہیں۔ وانتم الفقراء، اللہ فرماتا ہے کہ تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، مسکین ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے مسجد حاضہ کے حوالے سے تقریباً 6 ماہ قبل اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ مسجد کی ہم نے ریپیرنگ کرنی ہے چاروں اطراف سے، کیونکہ مسجد کی جو بنیادیں ہیں وہ کمزور ہو رہی تھی، مسجد کی چھتوں پر شگاف پڑ رہے تھے، اور اس کا اعلان بارہا کیا جا رہا تھا، اور اس کے لیے ایک بڑے اماؤنٹ کی ہمیں ضرورت تھی۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جن بھائیوں نے اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ ملایا،
اللہ پاک ان کے اس حصے کو، ان کی اس کوشش کو، ان کے اس مال کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کام کا اور جو بھائی اس کے اندر محنت مشقت کر رہے ہیں، جانی اعتبار سے، میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا، جانی اعتبار سے جو اس میں کھڑے ہوئے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو میرے بھائیو لہم اجرہم عند ربہم، اس کا اجر اللہ ہی دے گا، میں نہیں دے سکتا ہے۔ الحمدللہ العزیز، مسجد کے کام کا آغاز ہم نے کر دیا ہے۔ مسجد کی جو یہ والی سائڈ ہے، آپ میں سے میرا ہر بھائی یہاں سے گزرتا ہوا اس سیمپل کو دیکھتے ہوئے جائیے گا۔ الحمدللہ نیچے سے پہلے اس کی ریپیرنگ کی گئی، اس کے بعد اس کے اوپر گرافکس کا کام کیا گیا، اور اب جو شکل آ رہی ہے وہ اس طرح آ رہی ہے کہ جس طرح کہ یہ ابھی مسجد جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی انشاءاللہ مسجد کا جو فرنٹ ہے اس پر انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ کام کرنا ہے، پوری ریپیرنگ کے بعد اچھا والا گرافکس تاکہ یہ سالہ ہاں چلتا رہے اور ہم سب کے لیے یہ معاملہ صدقہ جاریہ والا بنے۔ باہر کے کام کو ختم کرنے کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پھر ہم آئیں گے مسجد کے اندرونی سطح پر۔ اندرونی سطح پر جہاں پر ریپیرنگ کا کام ہے اس کو مکمل کیا جائے گا، اس کے بعد مکمل اندر اور باہر سے، صحن سے، لیڈیز میں یہ جو ہے وہ کلر کیا جائے گا تاکہ مسجد ایک نئے طریقے سے ابھر کر آپ لوگوں کے سامنے آئے۔ اب آپ کہو گے کہ یار مسجدوں کو آپ چمکا رہے ہو، مسجدوں کو بنا رہے ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اوپر نکل جائیں، اوپر جگہ خالی ہے، کر صاحب بھائیوں کو اوپر بھیج دیں، اوپر جگہ خالی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو فائدہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اندر سے راستہ ہے، پیارے بھائیوں اوپر چلے جائیں کر صاحب۔ اور یہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر ہو تو اسے چاہیے کہ دنیا کے اندر وہ اللہ کی گھر کی تعمیر میں حصہ ملائے۔ آپ میں سے جو میرا بھائی اس کار خیر کے اندر حصہ ملانا چاہتا ہو تو وہ ضرور ملائے، کیونکہ یہ کام صدقہ جاریہ پر مبنی ہے۔ اس کا اجر کے بارے میں جب آپ قبر میں جائیں گے کچھ سالوں کے بعد، یا جب بھی آپ کا نصیب ہو آپ جائیں گے، تب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ مولوی صاحب صحیح کہا کرتے تھے، آج اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال جو ہے وہ ہمارے حق میں کام آ رہا ہے۔ تو ایک بڑے اماؤنٹ کی ضرورت ہے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد الحمدللہ بالکل نیوٹرل مسجد ہے۔ اس مسجد کا کسی بھی گروہ کے ساتھ، کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نیوٹرل مسجد ہے۔ یہاں پر الحمدللہ العزیز جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ آپ پیارے پیارے بھائیوں کے تعاون سے ہی کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھائی اس میں اعلانیہ دینا چاہتے ہوں وہ بالکل ظاہری طور پر دیں، اور جو خفیہ دینا چاہتے ہوں کہ نام نہ آئے تو بالکل یہ بھی بہت ایک اچھا عمل ہے، اس کا نام بھی نہ ہو اور انشاءاللہ العزیز اس کا کام بھی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔